قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. قال اس بچے نے کہا انی بے شک میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں. آتانیہ اس نے دی ہے مجھے کتاب وجعلنی اور بنایا ہے مجھے نبی وجعلنی اور بنایا ہے مجھے مبارکن بابرکت اینما جہاں کہیں کنتو میں ہوں واوصانی اور حکم دیا ہے مجھے بالصلاتی نماز کا والزکاتی اور زکوٰۃ کا ما دمتو جب تک میں رہوں حیا زندہ وبرم اور نیک سلوک کرنے والا بوالدتی ماں اپنی سے ولم یجعلنی اور اس نے نہیں بنایا مجھے جبارن سرکش شقیہ بدبخت والسلام اور سلامتی ہو علیہ مجھ پر یوم جس دن ولدتو پیدا ہوا میں ویوم اموتو اور جس دن مروں گا میں ویوم ابعث اور جس دن اٹھایا جاؤں گا حیا زندہ کر کے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے. ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے انشاءاللہ تعالی. آمین ثم آمین. ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھیں، ٹینشن میں تھیں، تکلیف کی حالت میں تھیں اور وہ اس حالت میں کہنے لگیں کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور مجھے سب لوگ بھولی بسری یاد ہو جاتی، مجھے کوئی یاد بھی نہ رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان کو تسلی دلوائی اور پانی کا چشمہ ان کے لیے رواں کیا اور کھجوریں ان سے کہا کہ تنا ہلاؤ اور وہ تمہارے پر گریں گی اور کھاؤ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو بچے سے. اور پھر ان کو ایک اس مشکل حالات یا معاملات سے نکلنے کے لیے یا ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک ترکیب بھی بتائی کہ تم خاموش رہنا اور بولنا نہیں اور کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. اور پھر بچے کو لے کر جیسے ہی وہ اٹھا کر اپنے اس علاقے میں آئیں تو لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کو ان کے ماں باپ کی طرف سے غیرت دلائی کہ وہ تو کوئی
برے لوگ نہیں تھے تمہارے ماں باپ، تم نے یہ کیا کیا اور تم نے یہ غلط کام کیسے کر لیا. انہوں نے جو ہے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں تو خاموش رہوں گی، میں تو بات نہیں کروں گی، میرا روزہ ہے. یہ بچہ جو ہے یہ تمہیں خود بتائے گا. تو وہ اور زیادہ ناراض ہو گئے اور زیادہ خفا ہوئے کہ ایک تو غلط کام کر کے آئی ہے اور اوپر سے بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ بتائے گا. اب اس پنگھوڑے میں پڑے ہوئے بچے سے ہم کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے بولے گا؟ یہ تو ایک ابھی یعنی نومولود ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، یہ بچہ ابھی اتنا چھوٹا ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو وہ اور زیادہ ناراض اور خفا ہونے لگے. اتنی دیر میں جو بچہ تھا گود میں، تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس وقت پہ دودھ پی رہے تھے اور انہوں نے دودھ چھوڑ کر یہ جواب دیا ان لوگوں کو، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بچپن میں کلام کیا اس کا تذکرہ ہے، اور ماں کی گود میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ گفتگو ہوئی اپنی قوم سے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. اور انہوں نے سب سے پہلے جو کلام کیا اور جو بات بتائی وہ یہی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی نہ شریک ہوں نہ بیٹا ہوں، میں تو عبد ہوں. اور عبدیت جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بہت بڑا مقام ہے جو کسی بندے کو دیا جاتا ہے، یعنی نہ میں ولد ہوں نہ میں شریک ہوں نہ میں بیٹا ہوں، اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالی اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ غلام نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ تمام نقائص سے، کمیوں سے اور ہر برائی سے پاک ہے. یعنی مجھے تم لوگ اللہ کا غلام یعنی اس کا بندہ سمجھو، اور اس کے سوا میں کچھ نہیں ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے. انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی بھی یہاں پر ظاہر کی. اور نبیوں کا جو شجرہ ہوتا ہے وہ نسب بہت ہی پاک ہوتا ہے، چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ تمام مخلوق میں سے. تو یہاں پر انہوں نے پیدا ہوتے ہی یہ بات بتائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تو کوئی یعنی ناجائز یا حرام کا جو بچہ ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کتاب نہیں دے سکتے. تو یہاں پر یہ ان کی پاک دامنی کی بھی دلیل ہے کہ میری ماں جو الزام لگا رہے ہو تم لوگ اس سے پاک ہے، اور میں یعنی گواہی کے طور پر میں خود ہوں کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیوں نے انہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ بنا دیا ہے، کچھ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، اور کچھ میں 3 میں کا 1 کر دیا ہے. تو یہ ساری ان کے اوپر افطرا پردازی ہے. اللہ نے ہمیں ان کی یہاں پر قرآن کریم میں ٹھیک پوزیشن بتائی ہے کہ وہ کیا تھے، اور اس بات کا انہوں نے پیدا ہوتے ہی خود بھی اقرار کیا. اور جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ 3 بچوں نے پالنے میں یا پنگوڑے میں پیدا ہوتے ہی بات کی ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں کلام کی قوت دی، قوت گویائی، اور انہوں نے اپنی قوم سے کلام کیا. حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ کا حکم مانا، تو اس کی کتنی برکتیں ان کو ملیں اور کتنے راستے کھلتے چلے گئے. اور حضرت مریم کے صبر کی داستان کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اور ان کی سب سے بڑی امت ہے، اور ان کے آنے کے بعد سب مسلمان ہو جائیں گے. یعنی قیامت سے پہلے جب وہ آئیں گے تو سارے عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے. تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی برات ایک بچے سے اللہ تعالیٰ نے کروائی جو پالنے میں تھا اس وقت. حضرت مریم کی برات عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے فرمائی. سبحان اللہ. ایک اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ کسی عیسائی نے کوئی بڑے اسکالر تھے ان سے کہا کہ 2 خواتین پر
زنا کا الزام لگا، ان کے اوپر تہمت لگی، ایک کو ہم مانتے ہیں ایک کو آپ مانتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ذریعے ظاہر فرمائی، اور ایک کی برات جن کو ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود آسمان سے نازل فرمائی وحی کے ذریعے. پھر فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے. اپنے بارے میں جو چند یہاں پر صفات انہوں نے بتائی ہیں اپنی، تو سب سے پہلا کہ میں بندہ ہوں، نمبر 2 کتاب دی ہے اللہ نے، نمبر 3 مجھے نبی بنایا ہے. تو پیدائش سے پہلے ہی یعنی پیدا ہوتے ہی ان کو تورات بھی دے دی گئی اور ان کو نبی بھی بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں پھر انجیل ان کو بعد میں ملی. پھر فرمایا کہ وجعلنی مبارکن، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. چوتھی چیز کیا بتائی انہوں نے اپنے بارے میں کہ میں بابرکت ہوں، فائدہ مند ہوں، فائدہ پہنچانے والا. اور دین پہنچانا لوگوں کو سب سے بڑی خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اور دنیا میں رہوں، آسمان پہ رہوں یا کہیں بھی رہوں، جہاں بھی رہوں گا برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ مند بنایا ہے لوگوں کے لیے، مجھے معلم خیر بنایا ہے کہ میں جہاں بھی رہوں، جہاں بھی جاؤں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنوں. مخصوص جگہ پر یا مخصوص حالات میں نہیں، بلکہ ہر حال میں نیکی کرنے والا. ہر حال میں لوگوں کے لیے مبارک ثابت ہوں. جو جتنی جیسی بھی خیر پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے، اور جو فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہیں، اور ورنہ جو بے فائدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کوڑا کرکٹ یا جھاڑ جھنکاٹ کی طرح اٹھا کر پھینک دی جاتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ جہاں پر بھی جاتے ہیں لوگوں کے لیے خیر ثابت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ لوگوں کو ستا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ چلتے چلتے دیکھتے ہیں تو راستے سے چیزیں ہٹاتے ہوئے چلتے ہیں کہ کوئی الجھ نہ جائے، کوئی گر نہ جائے، نقصان دہ چیزیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، یہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انسان کے مبارک ہونے کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان سے بچائے. ہم دیکھیں راستوں میں چیزیں ہٹانے کو صدقہ اور نیکی سمجھتے ہیں. گھروں میں بھی اگر چیزیں راستے میں پڑی ہوئی ہوں، لوگ الجھ رہے ہوں، پانی پھینک دیا کسی نے، کوئی چیزیں گرا دی، اس پہ سے لوگ گر رہے ہوں تو اس کو صاف کر دیا، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو اس کو نہیں سمجھتے ہیں ہم. باہر اگر روڈ پہ کر دیں گے یا کہیں سے ہٹائیں گے تو اس کو سمجھتے ہیں. تو ہر جگہ جو بھی مبارک ہوگا وہ ہر جگہ اس سے نیکی کا صدور ہوگا، چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ باہر ہو، کہیں بھی ہو. تو ہمیں پھر خود اپنے آپ کو، انسان کو چیک کرنا ہے کہ میں جو ہوں وہ کتنی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، مبارک ہوں یا نہیں ہوں. اور برکت اصل میں کسی چیز کی زیادتی ہونا، کسی چیز میں، یعنی ہر اچھی چیز مجھے جو ہے وہ زیادہ دی گئی ہے، یعنی میں بابرکت ہوں. تو جو برکتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں پھر میں وہ بھلائیاں اور برکتیں لوگوں میں تقسیم کروں گا. تو کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ صرف لینے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف دینے کی فکر میں ہوتے ہیں، کس کو کیا کیسے نفع پہنچا دیا جائے، کیسے کس کا کام کر دیا جائے، کیسے کس کو کوئی بھلائی پہنچا دی جائے یا کچھ بھی اس کا فائدہ ہو جائے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپوزٹ ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 بار دنیا میں آئیں گے. ایک بار وہ اب جو ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں جب آئے، یعنی جب وہ پیدا ہوئے جب آئے، اور دوسری دفعہ اب وہ قیامت سے پہلے آئیں گے. یعنی دونوں دفعہ لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہیں، اور وہ ان کی آمد جو ہوگی وہ دجال کا خاتمہ ہوگا، اس کو قتل کریں گے. تو کوئی شاعر کہتا ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. یعنی یہ مبارک ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جہاں رکھا جائے، روڈ پہ رکھ دیا جائے چراغ، وہاں روشنی کرتا ہے. کسی ویران سڑک پر رکھ دیا جائے، وہاں روشنی کرتا ہے. کسی ہاسپٹل میں رکھ دیا جائے، وہاں روشنی کرے گا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں یہاں پر کیسے جلوں، میں لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچاؤں، بلکہ جہاں پر ہو وہیں پر بھلائی اور خیر اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام شروع کر دیتا ہے، روشنی دینا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے مومن ہوتا ہے کہ وہ جہاں
جاتا ہے، جہاں رہتا ہے وہیں خیر لٹانا شروع کر دیتا ہے، اور روشنی کا پیغامبر ہوتا ہے اور روشنی کا مینار ہوتا ہے، جس سے کہ پھر راہ بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ راہ پاتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہر شریعت میں رہی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اور ان میں تھوڑا سا فرق بھی رہا ہے، مگر ہر شریعت میں موجود رہی ہے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو عیسائیوں میں نہ زکوٰۃ ہے اور نہ نماز ہے، اپنی مرضی کا ان لوگوں نے دین بنایا ہوا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں یہ بگاڑ ہمارے یہاں بھی آ چکا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے پہنچے ہوئے ہو چکے ہیں کہ اب وہ نماز کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں انبیاء کرام کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ حتیٰ یأتیک الیقین، کہ جب تک موت آئے جب تک نماز پڑھنی ہے۔ تو اور کسی پر کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر فرض ہوئی ان کے اوپر معاف نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ خود بھی بہکتے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ نے کسی بھی حال میں کسی پر بھی معاف نہیں کری ہے، اور زکوٰۃ اور نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت تک نماز کی کتنی فکر تھی، آخر تک آپ کو نماز کی فکر تھی، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کراتے ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر آپ کو تسلی ہوئی، یعنی آخر تک آپ کو اس بات کی فکر تھی۔ تو جب تک زندہ رہیں جب تک نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جب تک انسان ہوش و حواس میں ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے، اور جب وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر نماز یعنی پھر وہ فرض نہیں رہتی ہے، وہ نماز پھر کیونکہ ہوش ہی نہیں ہے اس کو۔ جب تک ہوش ہے انسان کو، اس کی آنکھیں بھی چل رہی ہیں، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اگر نہیں بھی چل رہے تو اس کو نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ اشارے سے پڑھے، بستر پر لیٹ کر پڑھے، کیسے بھی کسی طرح سے بھی، مگر نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ یعنی جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز معاف نہیں کی ہے، ادا کر لیا جائے لشکر کو، اور ایک گروہ نماز پڑھے اور پھر دوسرا گروہ پھر اس کے بعد میں آ کر نماز پڑھے، تو یہ نماز جو ہے وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں اور لوگوں کو غلط بات بتاتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تو یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ مجھے فرمایا کہ زندگی کے آخری دم تک مجھ پر یہ دونوں باتیں فرض ہیں۔ پھر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہاں پر ہم دیکھیں تو الفاظ پر غور کریں کہ والدین نہیں کہا، صرف والدہ کہا ہے کہ والدہ کا حق ادا کرنے والا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، صرف ماں تھیں، اور یہ بھی اس بات کی صریح دلیل ہے کہ قرآن میں ہر جگہ ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے، اور کسی پیغمبر کے ساتھ میں اس کے باپ کا نام نہیں لیا گیا۔ یعنی میں اپنی ماں کا دل سے حق پہچاننے والا، احترام اور عزت کرنے والا بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور میری صرف ماں ہے یعنی باپ تو نہیں ہے۔ اور نعوذ باللہ جو ان کو الزام لگاتے ہیں یوسف بن نجار کے ساتھ کہ وہ ان کے باپ تھے، یہود تہمت لگاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر، تو یہ ساری غلط اور جھوٹ باتیں ہیں۔ اور نہ جبار یعنی سرکش، جبر کرنے والا، زیادتی کرنے والا، مغرور، اور نہ بدبخت، شقی یعنی بدبخت، نافرمان ہوں نہ رب کا نہ اپنے ماں کا۔ اور اس کا ایک معنی لڑائی جھگڑا کرنے والا، لڑا کا بھی کیا گیا ہے، تو میں ایسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ اور مجھے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ میں اپنی ماں کی خدمت اور فرمانبرداری کروں، اور یعنی اللہ کی اطاعت کے بعد ماں کی فرمانبرداری۔ اور قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار یہ حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ سورہ اسرا میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ سورہ لقمان میں بھی فرمایا اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر اس کے بعد، اور اسی طرح سے اس نے 3 بار یہ سوال کیا، تو آپ نے تینوں بار اس کی ماں کہا، اور پھر جب چوتھی بار اس نے پوچھا تو کہا تیرا باپ۔ تو مفسرین نے اس سے یہ مطلب لیا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ 3 طرح کی تکلیفیں بچے کے لیے اٹھاتی ہے۔ باپ کا بھی بہت خیال کرنا ہے، مگر ماں کا خیال زیادہ رکھنے کی فرمایا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، اور وہاں سے میں اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کے لیے پیدل لے کر گیا، اور پھر میں نے وہاں پر حج کرایا، تمام مناسک ادا کروائے کندھوں پر بٹھا کر ہی۔ اور پہلے تو آج کی طرح سے ویل چیئر نہیں ہوتی تھی، لوگ کندھوں پر ہی اٹھاتے تھے اپنے بوڑھے ماں باپ کو، تو وہ وہاں سے اٹھا کر انہوں نے مدینہ سے، اور پھر تمام مناسک ادا کروانے کے بعد پھر واپس میں اس کو اسی طرح سے مدینہ لے کر جاؤں گا۔ تو پوچھا ان سے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق خدمت ادا کر دیا اس طریقے سے؟ تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ تمہاری جو پیدائش کی تکلیف ہے جو اس نے اٹھائی جب تم پیدا ہوئے تھے، تو وہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف تمہاری ساری زندگی کی خدمت ہے، اور تم یعنی اس سب کرنے کے بعد میں بھی اس کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں نرمی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو بتایا گیا کہ میں اپنی ماں سے نیک سلوک کرنے والا ہوں، یعنی ان کے لیے میں ان کا دل سے احترام اور عزت کرتا ہوں، ان کا حق اور ان کا مقام پہچانتا ہوں، تو اور جو ایسا نہیں کرتے تو وہ پھر جبار اور شقی، بدبخت اور سرکش ہوتے ہیں۔ اور جو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ماں باپ کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہمارے ماں باپ کی عزت ہم کریں اور دوسرے کے ماں باپ کو ذلیل کریں، ایسا نہیں کر سکتا۔ جو حقیقی عزت کرنے والا ہوگا یا حقیقی مقام پہچاننے والا ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، وہ پھر سب کی یعنی بڑوں کی عزت کرے گا۔ وہ ماں باپ کے درجے میں جو لوگ آتے ہیں، جیسے کہ استاد بھی ہیں یا ماں باپ ہیں یا پھر ساس سسر ہیں یا اور بزرگ لوگ ہیں، کوئی خاندان کے بڑے ہیں، کوئی انجانا ہی کوئی بوڑھا ہو اس کی بھی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو جو لوگ دل سے عزت کرتے ہیں تو پھر وہ سب کی عزت کرتے ہیں، اور جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صرف اپنوں کی ہی کرتے ہیں، باقی کی کسی کی عزت اور احترام نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے بھی یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کو بھی موت آتی ہے، اور انبیاء کو موت آنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے جو بتایا اپنے بارے میں کہ والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بنایا اور پھر ان کے اوپر سلامتی بھی ہے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے وہ ان کو یعنی ان کی نانی کی دعا کی وجہ سے ان کو شیطان نے چھوا نہیں، شیطان سے محفوظ رہے، وہ روئے چیخے نہیں، تو سلامتی کے ساتھ دنیا میں آئے وہ۔ اور یہ 3 مواقع جو ہیں انسان کے لیے بہت وحشت کے ہوتے ہیں، ایک وہ جب وہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور ایک موت کے وقت جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اور ایک وہ وقت ہوگا جب وہ دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ تو ابھی یہاں پر اس میں دیکھیں یہ بات بھی دلیل ہے کہ جس دن مروں گا، یعنی ابھی وہ مرے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو روح اور جسم سمیت اوپر اٹھا لیا ہے، اور ان کے درمیان معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا ہے، وہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں قتل کیا ہے، نہ قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ نے ان کے درمیان معاملہ مشتبہ کر دیا ہے۔ ان کو روح اور جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اور معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، دنیا میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد میں ان کا انتقال ہوگا، یعنی ابھی وہ زندہ ہیں، اور پھر
تیسرا جو کہا وہ یوم ابعث حیا، یعنی جب میں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تو وہ جب زمین پر آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے. وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبی ہوں گے، مقام و مرتبہ ان کا کم نہیں ہے، مگر وہ فالو جو ہے اپنی شریعت نہیں کریں گے جو وہ اس وقت پر لے کر آئے تھے، بلکہ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور اسی کو نافذ کریں گے، اسی پر خود چلیں گے اور اسی پر لوگوں کو دعوت دیں گے، اور تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام ہی پھیل جائے گا اور ہر ایک مسلمان ہو جائے گا اس وقت پر. یعنی میری یوم ولادت سے لے کر یوم قیامت تک سلامتی ہی سلامتی ہے میرے لیے، اور اس سے بھی ان کا بندہ ہونا ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل ہے یہ کہ وہ مخلوق تھے، کہ وہ عام انسانوں کی طرح سے پیدا ہوئے، وہ عالم وجود میں آئے، اور پھر ان کو قیامت کے قریب موت آئے گی اور پھر وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو یہ تینوں مقام جو ہیں وہ بہت ہی کٹھن ہیں انسان کے لیے، تو ان کٹھن منزلوں سے وہ سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے. اللہ کی رحمتیں ہوں اور سلامتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی فرمایا تھا تو یہ ہے وہ نشانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل جو ان کی بدکرداریاں تھیں ان پر عبرت ناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام فرمائی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی ایک ایسی زاہدہ اور عابدہ لڑکی جو تھی، جو کہ بیت المقدس میں معتکف اور حضرت زکریا کی سرپرستی میں تھی، ان کو جوانی کی حالت میں حاملہ کر دیا، تاکہ جب وہ بچہ لیے ہوئے آئیں تو ساری قوم ایک دم سے ان کے اندر ایک اضطراب برپا ہو جائے اور لوگوں کی توجہ کے اوپر مرکوز ہو جائے. پھر اس تدبیر نتیجے میں جب ایک ہجوم حضرت مریم پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے سے کلام کرایا. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے حضرت مریم سے کہلوا دیتا، مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی گواہی اس وقت کوئی قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی دکھائی جو عام طور پر دنیا میں نہیں ہوتی، کہ ایک نوزائیدہ بچہ بول پڑے اور وہ بتائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ بتائے کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور اپنی ماں کی برات ظاہر کرے. تو پھر یہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر سرفراز ہو یا اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنائے، تو پھر قوم میں ہزاروں آدمی اس بات کی گواہی دینے کے لیے موجود ہوں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ کا ایک حیرت انگیز معجزہ بچپن میں دیکھ چکے ہیں. اور پھر جب یہ قوم اس بات سے انکار کرے، اس کی پیروی کرنے سے، اس کو نبی ماننے سے، اور اس نبی کو پھر یہ سولی پر چڑھانے کی بھی کوشش کریں، تو پھر ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں دی گئی. اور عیسائیوں کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احمد دیدات رحم اللہ جو کہ اسکالر تھے، وہ کہتے تھے کہ کرسمس ان کی کتاب کے خلاف ہے، جو یہ مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر کو. تو اس دن اب ہم دیکھتے ہیں کہ سردی ہوتی ہے دسمبر میں، اور جبکہ یہاں پر ان کی پیدائش کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ کھجوریں گرمیوں میں پکتی ہیں، تو وہ گرمی میں پیدا ہوئے تھے، یعنی وہ سردی میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ان کے تھے، ان کو پیش آ گئے، بس بات ختم ہو گئی، ہم تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اس میں سے اپنے لیے غور و فکر بھی کرنا ہے اور اپنے لیے پوائنٹس لینے ہیں، اور وہی تدبر ہم کریں گے تو پھر ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا نہیں کرنی ہیں، اور کیا کیا احکامات ان کے ذریعے جو اس وقت ان کو دیے تھے آج ہم پڑھنے والے ہیں تو ہمیں دیے گئے ہیں، تو ہم ان پر عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.